یہ یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے جناب کہ ہم لوگ انٹیگریٹ کریں گے گرین اور جینڈر ریسپونسو بجٹنگ پبلک سیکٹر میں اور پبلک مینجمنٹ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر, جینڈر ریسپونسونس کہ خواتین کے حوالے سے ہم لوگ سینسیٹیو ہوں گے, ان کی ان کو ہم لوگ پروموٹ کریں گے. واہ واہ جناب اسپیکر, بشرا بی بی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عالیہ حمزہ صاحبہ, سنم جاوید صاحبہ, یہ ساری وہ خواتین ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہیں, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں جناب اسپیکر, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں اپنی جتنی خواتین ہیں, بشرا بی بی کو, ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ کو, سنم جاوید صاحبہ کو, جس بہادری کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, جو یہ کرتے ہیں وہاں سے ان کی ایک ہی آواز آتی ہے, ہم لوگ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ بہادری ہوتی ہے. کا میسج آتا ہے جو مرضی ہے یہ کر لیں, ہم نے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. جب وہاں پہ میں سرگودا میں گیا جناب اسپیکر, وہ بھی داستان آپ کو سناتا ہوں. وہاں پہ جناب اسپیکر, وہاں پہ بس کو کھڑا کیا جاتا ہے 8 سے 9 گھنٹے چچلاتی دھوپ میں پریزن وین کو, نہ پانی دیا جاتا ہے, نہ کھانا دیا جاتا ہے, کچھ نہیں دیا جاتا. یہ انہیومین ٹارچر نہیں ہے تو کیا ہے؟ بشرا بی بی فرسٹ لیڈی ہے پاکستان کی رہی ہیں, ان کو جو سیل میں رکھا گیا ہے, نہ ان کو وزٹرز الاؤڈ, نہ ان کو وہ سہولیات جو انٹائٹلڈ ہیں جین مینول کے تحت. یہ انیشیٹیوز ہیں ان کے. جناب اسپیکر, تھوڑی دیر پہلے آج صبح میں عمر ڈار صاحب کی اہلیہ اور ان کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں ڈار فیملی کو سلام پیش کرتا ہوں. کل ان کے گھر میں فنکشن تھا, اصلی جناح ہاؤس میں, اصلی جناح ہاؤس وہاں پہ ہے جو پہلا ان کا ہے, سیکریٹریٹ پبلک. وہاں پہ پولیس آئی, ان کو زد و کوب کیا, ان کے گھر کے اندر جا کے پولیس گردی انہوں نے کی, توڑ پھوڑ کی, عید کے پہلے دن کی. آج بھی ابھی بھی میرے پاس یہ میسج یہ آئے ہوئے جناب اسپیکر, یہ میرے پاس میرے ساتھیوں نے ابھی دی ہے کہ ابھی بھی میں تقریر کر رہا ہوں اور پنجاب پولیس جو ہے وہ مظفر گڑھ میں اور ان جگہوں میں یہ گرفتاریاں کر رہی ہے. ٹوٹل انارکی. جس طرح منگولز آتے تھے ایک زمانے میں, ہم لوگ سنتے ہیں کہ منگول کی فوجیں آ کے توڑ پھوڑ کر کے قتل و غارت کر کے توڑ پھوڑ کی ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ گرین میسنجنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. خدا را جناب اسپیکر, خدا را یہ ہے, یہ ہمارے جو ڈی ایچ ایز انہینڈرڈ پھیل رہے ہیں, طریقے سے کریں. یہ کانکریٹ جنگلز, یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی یہ بند کریں. طریقے سے ورٹیکل آپ جائیں. جناب اسپیکر, ابھی بجٹ کے حوالے سے یہ تقریباً 18,887 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے, 19 ٹریلین آپ کر لیں. یہ ٹیبل 1 آپ دیکھ لیں, پیج 5 ہے بجٹ ان بریف, یہاں پہ اس کے فگرز ہیں, ابھی میں اس کو ریفر کروں گا. جناب اسپیکر, اس کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے, جو خسارہ ہے فیڈرل ڈیفیسٹ جو آ رہا ہے, یہ 8,500 ارب روپے کا آ رہا ہے. یہ ٹیبل 2 پیج 6 ہے بجٹ ان بریف. ابھی جب آپ فائنینشل انالیسس جب آپ کرتے ہیں تو دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں, ایک سورسز آف فنڈز ہے, ایک یوزز آف فنڈز ہے. یوزز آف فنڈز آ گیا, آپ نے آپ کے یہ اخراجات آئیں گے, آپ یہ لائیں گے کدھر سے؟ آپ کے پاس جناب اسپیکر اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس بیرون ملک سے جو آپ کی نیٹ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے, یہ فگر آپ سارے ساتھی ذہن میں رکھیں آئل کے دونوں طرف, 8,500 ارب روپے کو آپ نے فائنینس کرنا ہے. اس پہ سے 666 بلین روپیز آپ کی بیرون ملک سے فائنینسنگ آ گئی. یہ نہ ہونے کے برابر ہے, آپ کے 7-8% بھی نہیں بنتا. آپ کی ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل سورسز
یہ آپ کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آپ کا ورلڈ بینک, سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اکنامک افیئرز منسٹری اس کو دیکھتی ہے. جناب اسپیکر, نیگیٹو 10 بلین, منفی 10 ارب, اس کا معنی کیا ہے کہ وہ آپ کے ملک میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خدا کا واسطہ ہم گئے, ہم لوگ پروجیکٹس نہیں لگانا چاہتے پاکستان میں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, سعودیز بھی کہہ رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ کی فگر, یہ میری فگرز نہیں ہے, یہ آپ اندازہ لگا لیں جناب اسپیکر. جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوں گے, منسٹری, میں خود فیڈرل منسٹر رہا ہوں اس کا, اکنامک افیئرز کا, آن گوئنگ پروجیکٹس کر کے تو اللہ اللہ خیر سلام, نئے پروجیکٹس آپ کے کوئی نہیں آ رہے. اس کے بعد جناب اسپیکر آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ کمرشل اینڈ یورو بانڈ. اس کا جناب یہ ابھی پھر میں بات کر رہا ہوں, 8,500 بلین روپیز کو آپ نے فائنینس کرنا ہے. کمرشل اور یورو بانڈ 676 بلین. ہماری جو یہ یورو بانڈ آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنا کاغذ بیچنا ہے کہ جی ہمیں یہ پیسہ چاہیے. ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے, ملک کی کریڈٹ ریٹنگ آپ دیکھ لیں, ہم لوگ تو بالکل نیچے لگے ہوئے, جنک بانڈ سٹیٹس ہے ہمارا. اور جو آپ کا سود کی شرح اس پہ چارج ہوگی, آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن فائنینس میں جس کو کہتے ہیں, اس پہ آپ کے کئی پریمیمز لگتے ہیں. رسک فری ریٹ ٹائمز 1 مائنس ٹیکس ریٹ پلس انفلیشن رسک پریمیم پلس ڈیفالٹ رسک پریمیم پلس پولیٹیکل رسک پریمیم وغیرہ وغیرہ پریمیمز لگ کے یہ آپ کو ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آتا ہے. یہ پریمیمز آپ کے انویسٹرز آپ کے کریڈٹ ریٹنگ کے مطابق لگائیں گے, اور وہ اتنے مہنگے ہوں گے کہ یہ بھی آپ کو دشواری ہوگی یہ کرنا. اور لے بھی لیے تو آپ کی ناک رگڑا کے یہ اگلے سالوں میں اس کی انٹرسٹ پیمنٹس آپ دے رہے ہوں گے اس 676 ارب روپے کو. پر پھر بھی آپ کا پورا نہیں ہوتا, آپ کا بھی ہاتھی, یہ تو آپ کا صرف آپ نے 8% کور کیا, 92% ہاتھی کو جو آپ کا خسارہ ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہ تو ابھی تک اسی طرح ہی کھڑا ہے. اس کا جناب اسپیکر انہوں نے کیا حل نکالا. آپ ٹیبل 2 کا معائنہ کریں بجٹ ان بریف میں پیج 6 پہ, اس پہ جناب والا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ نیشنل سیونگ سکیم سے 120 بلین, اس سے بھی کوئی دانت نہیں گرم ہوا, اس سے بھی کام نہیں, اس تل میں بھی تیل نہیں ہے کام نکالنے کے لیے. بینک گورنمنٹ سیکیورٹیز, یہ یہاں پہ آتا ہے مسئلہ. یہ آپ کا تقریباً 7,683 ارب روپیہ جو آپ کا 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے, اس کی فائنینسنگ یہاں سے ہوگی جناب اسپیکر 90%. اور یہ چیز جو ہے آپ کے لیے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ کسی شوگر پیشنٹ کو 2-3 ڈرپس لگا دیں گلوکوز کی, اس کا تو ادھر ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس سے ہوگا کیا جناب اسپیکر, اس سے ہوگا کیا کہ جو یہ بڑا خوش کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن افراد زار ہم 12% پہ آئے ہیں. او خدا کے بندو, عقل کے اندو, انفلیشن تم نیچے